Turkey and Qatar have gained influence in Syria, and from here I warn, Turkey is the new Iran. ایک جنگ ہونے والی ہے, ایک کانفلکٹ ہونے والا ہے, یا اس ویکینڈ پہ یا اگلے ویکینڈ پہ. کیوں؟ کیونکہ اسرائیل چاہتا ہے. غزہ تو انہوں نے لے لیا, ویسٹ بینک بھی ان کی جیب میں ہے, لبنان ان کی جیب میں ہے, جارڈن ان کی جیب میں ہے, سیریا ان کی جیب میں ہے. یہ سب کچھ انہوں نے اس لیے کیا تھا کیونکہ ان کو ایران چاہیے تھا. کس لیے؟ کیونکہ انہوں نے گریٹر اسرائیل کا فیز 1 کمپلیٹ کرنا ہے. ٹرمپ کے لیے ایران میں جنگ کرنا سیاسی خودکشی ہے. انہوں نے امریکہ کو ایران کے جوہری پروگرام پر بمباری کرنے پر مجبور کر دیا ہے. ایران نے اپنے بہت سے بیلسٹک میزائلز استعمال کیے ہیں. 25-26 سال انہوں نے انتظار کیا. اس نے ایک پورا نیکسس ہے جس کو کہ تباہ کیا ہے. حماس کو شکست دی ہے, حزب اللہ کو شکست دی ہے, بشار الاسد کو شکست دی ہے. انہوں نے انقلابی گارڈ جو ہے یہ IRGC اس کو شام میں ہٹا دیا ہے. اور گریٹر اسرائیل کا فیز 1 جو ہے وہ صرف اور صرف تب کمپلیٹ ہوتا ہے اگر وہ ایران کو حاصل کرتے ہیں. Saudi Arabia is now moving backward. گلوبل سچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جی السلام علیکم. ایران میں گزشتہ سال دسمبر کے آخر میں ایک احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا اور اس کے اوپر اسرائیل اور موساد اور CIA اور امریکہ وہ پتہ چل رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں سے کس طریقے سے ان کی سپورٹ ان کو حاصل ہے. پھر ایلون مسک کی سٹار لنک کا نام بیچ میں آیا, وہ فری انٹرنیٹ دے رہے تھے. بہرحال وہ ایک رجیم چینج کی پوری کوشش کی گئی. مظاہروں کو اس کے بعد مظاہرین کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا ایرانی حکومت کی طرف سے, اسلامک رجیم کی طرف سے انٹرنیٹ بلیک آؤٹ کیا گیا. تصادم, ہلاکتیں ہوئیں, بہت سے لوگ گرفتار ہوئے, بہت سے لوگ زخمی ہوئے. مغرب کی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں انہوں نے اپنا واویلا مچایا کہ جناب یہ ہو گیا یہ ہو گیا. لیکن بہرحال ٹو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ, ایران کی جو اسلامک رجیم ہے اس نے اس احتجاج پر قابو پا لیا. اس کے بعد سے امریکی صدر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں, پہلے تو وہ جب مظاہرہ چل رہا تھا تو اس وقت بھی ان کو کہتے رہے کہ ڈٹے رہو, میں آ رہا ہوں, مدد آ رہی ہے. مطلب ساقی ذرا سی اور کہ توبہ سفر میں ہے, کہ مدد سفر میں ہے جناب, آپ تک پہنچنے والی ہے. اور انہوں نے اپنی علاقے میں فوجی طاقت جو ہے اس کو بڑھایا. طیارہ بردار جہاز USS ابراہیم لنکن بھجوایا, دیگر جنگی جہاز, آبدوزیں, نیوکلیئر آبدوزیں, میزائلز, ڈرونز, ہر چیز پمپ اپ کی ہے, ہر چیز پمپ اپ کی ہے. بہت زیادہ وہاں پر انہوں نے اپنی ملٹری مائٹ بڑھا لی ہے. اچھا, مشرق وسطیٰ میں بھی جو وہاں پر بیسز تھی وہاں پر ری انفورسمنٹ وغیرہ کا بھی معاملہ ہوا ہے. لیکن کچھ خبریں یہاں پر اس طرح کی بھی آ رہی ہیں کہ ممکن ہے کہ مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں وہ امریکہ کو اس چیز کی اجازت نہ دیں کہ وہ ان کی سرزمین استعمال کریں ایران پر حملہ کرنے کے لیے. اس کی وجہ سے پھر ایک نیا ان کو مصیبت پڑ گئی کہ اب کیا کیا جائے. تو پھر ایک نیا بحری بیڑا USS جیرلڈ فورڈ جو ہے اس کو بھی روانہ کیا گیا ہے, اور سنا ہے کہ وہ میڈیٹرینین کے آس پاس کہیں موجود ہے, اور جیسے ہی اس کو حکم ملے گا تو وہ پیئرس کر کے اندر تک چلا جائے گا. جتنا قریب جا سکتا ہے وہ یورپ کے تھرو سے وہاں سے آ رہا ہے. اور دوسری جانب اگر دیکھوں تو آبنائے ہرموز میں ایرانی IRGC جو ہے اس کی مشقیں وہ اپنی کرتی رہی ہے. اور اس سب کے بیچ میں, اس ساری کہانی کے بیچ میں کہیں نہ کہیں ایک مذاکرات کی بات بھی ہوتی رہی ہے کہ جی مذاکرات شاید ہو جائیں. یہ دھمکیاں جو ہو رہی ہیں اور یہ سب چل رہا ہے اور ایک ملٹری بلڈ اپ ہو رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ایک شو ڈاؤن ہونے لگے گا. اس ساری کیوس کے بیچ میں, اس سارے شور کے بیچ میں کہیں ایک عمان میں اس نے ثالثی کا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا. اور عباس عراقچی جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں, اور اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر امریکہ کی طرف سے, تو 2 دور ہوئے ہیں ابھی تک جو مذاکرات ہیں, بالواسطہ مذاکرات ہیں.
पहला ओमान में हुआ 6 फरवरी को, दूसरा 17 फरवरी को जिनेवा में हुआ। पहला तो नतीजा खेज साबित नहीं हुआ बिल्कुल भी, लेकिन फरीकैन ने मज़ाकरात जारी रखने का इरादा किया इस अज़्म का। और दूसरा जो है उसमें कहते हैं कि पेशरफ्त हुई है, इसका एतराफ़ दोनों फरीकैन ने किया है। लेकिन कहानी क्या चल रही है जनाब? क्या इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है? क्या कुछ हो रहा है? इज देयर गोइंग टू बी अ वॉर और इज देयर गोइंग टू बी पीस? सबसे बड़ा सवाल यह है। देखिए, एक बात जो मैं गुज़िश्ता कई दिनों से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ और बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है। अब आप कहेंगे कि ये कैसी बातें कर रहा है? एक तरफ ये कह रहा है कि मशरिक़ वस्ता के ममालिक अमेरिका को इजाज़त नहीं दे रहे कि वो अपने ममालिक को बेसिस यूज़ करें, वहाँ पर भी आ रहा है, बातचीत भी कर रहा है। क्या अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद है? क्या ये दुनिया के लिए फ़ायदेमंद है अगर अमेरिका हमला करे? क्या मशरिक़ वस्ता के लिए फ़ायदेमंद है? किसके लिए फ़ायदेमंद है? ये सिर्फ और सिर्फ इसराइल के लिए फ़ायदेमंद है। तो जनाब, मामला कुछ यूँ है कि आखिर वो एक तरफ मज़ाकरात की बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ आप एक तरफ अब्राहम लिंकन भेजते हैं, फिर जेरल्ड भेजते हैं, फिर आप अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको आप स्टॉक्स को सारों को आप बीफ अप कर रहे हैं, आप तैयारी भी कर रहे हैं जंग की, साथ साथ आप बातचीत की बात भी कर रहे हैं, और आपके अपने मुल्क के अंदर जो हालात हैं वो भी सबको पता है। आपकी इकोनॉमिक, आपकी फाइनेंशियल हालत ऐसी नहीं है ना। तो मशरिक़ वस्ता ये चाहता है, तमाम सऊदी अरेबिया, बाकी तमाम ममालिक ने, कतर ने ये कहा है कि ईरान पर हमला मत करो। हम नहीं चाहते, उनके फ़ायदे में नहीं है, दुनिया के फ़ायदे में नहीं है, इसलिए कि ये किसी एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लेके जा सकता है। अमेरिका के फ़ायदे में नहीं है, अमेरिका के लोग नहीं चाहते कि अमेरिका में। तो आखिर कहानी क्या है? जब ये सब कुछ हो रहा है तो इस सब के बावजूद ऐसा क्यों है कि इस सब के बावजूद जंग करनी ही करनी है? और इस सब के बावजूद अमेरिका जिस तरह का बिल्डअप कर रहा है, उससे लगता ऐसे है कि बहुत जल्द इसी वीकेंड पे या अगले वीकेंड पर जंग होगी। आखिर क्यों? कौन सा ऐसा मुल्क है जो इसको मजबूर कर रहा है? कौन सी ऐसी मजबूरी है? और अगर ऐसा हो जाता है कि मशरिक़ वस्ता में उसको, जो इसके इत्तेहादी हैं, वो अपनी बेसिस इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देते, तो फिर क्या होगा? फिर इसको कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी पड़ेगी? कहाँ से आना पड़ेगा? ईरान की काउंटर स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? थोड़ी सी उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने आपको बताया था, वैसे तो मैंने बार बार आपको बताया, लेकिन एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ईरान के ऊपर हमले के बाद पहला फेज़ ग्रेटर इसराइल का मुकम्मल हो जाएगा और इसके बाद दूसरा फेज़ शुरू होगा। और यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि दूसरे फेज़ में सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान, ये 3 ममालिक शामिल होंगे। इनके बारे में किसने बात की है और अभी से तैयारियां क्या शुरू हो गई हैं, तो आप अभी आज इस सब पे बात करूंगा। तो हुजूर अगले 10 से 15 मिनट के लिए ध्यान ज़रा इधर, और अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए आगाज करते हैं। तो जनाब, मामला क्या है? मामला ये है कि अमेरिका मशरिक़ वस्ता में घुसा पड़ा है। 2 कैरियर्स हैं, जहाज हैं, मिसाइल हैं, न्यूक्लियाई आबदोजे हैं। क्या करना चाह रहा है भाई? एक तरफ मज़ाकरात है, मशरिक़ वस्ता वाले कहते हैं भाई मत करो, हमें नहीं चाहिए। ईरान के लोग जिनको ये समझ रहे थे कि वो इनकलाब ले आएंगे और खड़े हो जाएंगे, उन्होंने भी कहा यार हमें नहीं चाहिए, क्योंकि जहां जहां तुम इनकलाब लेके आए हो लोगों ने देख लिया कि तुमने क्या किया है। तुम उस मुल्क का निजाम तोड़ते हो और लोगों को उसी केओस में छोड़ जाते हो बगैर किसी निजाम के। जो तुमने इराक के साथ किया वो पूरी दुनिया के सामने है, जो तुमने लिबिया के साथ किया वो सब पूरी दुनिया के सामने है। तुम जहां जाते हो एक केओस क्रिएट करते हो, तुम एक मुतबादिल निजाम नहीं देते, कोई मुतबादिल लीडर नहीं देते। और जिस जमहूरियत की तुम बात करते हो वो जमहूरियत तो तुम्हारे अपने मुल्क में भी नहीं है, वो जमहूरियत तो मिनियापोलिस में नहीं है, वो जमहूरियत तो न्यूयॉर्क में नहीं है, वो जमहूरियत तो कहीं भी नहीं है जिसकी तुम बात करते हो। तुम्हारे अपने मुल्क में
سیاہ فام ہونا، مسلمان ہونا، میکسیکن ہونا، ہسپانوی ہونا، اگر کوئی بھی سفید فام مسیحی نہیں ہے تو اس کو اپنی جان کے لالے ہیں تمہارے ملک میں. تو تم دوسروں کو کیا جمہوریت سکھاؤ گے اور کیا بات کرو گے؟ اگر تم نے کسی کو انصاف دینا ہے اور کسی کے انسانی حقوق کی بات کرنی ہے تو بات کرو جا کر منی ایپلس میں جن 2 لوگوں کو تم نے مارا ہے ان کے بارے میں جا کے بات کرو، جن کو آئس کے ذریعے تم نے مارا ہے. بات کرنی ہے تو ان بچوں کی بات کرو جن کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ تمہارے ملک کے صدر نے ان کم سن بچوں کے ساتھ ان کا جنسی استحصال کیا تھا. 30 لاکھ صفحے جو تم نے ابھی تک جاری نہیں کی ایپسٹین فائلز کی، ان کو جاری کرو. اگر واقعی میں تم چاہتے ہو جمہوریت کی بات کرتے ہو، جمہوریت کے بارے میں بہت بڑے چیمپئن ہو، تو پھر ان چیزوں پر بات کرو، اس طرح کر لو. اور لوگ یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، کوئی بیوقوف نہیں ہے، کوئی احمق نہیں ہے. اور اسی وجہ سے ایرانی لوگ یہ بات سمجھ گئے کہ جو کچھ یہ ہو رہا ہے، جو کچھ یہ پلوئے ہو رہا ہے، ان کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج اسلامک رجیم جاتی ہے تو ایران میں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. جس قسم کا وہاں پر حالات ہوں گے وہ اس سے بھی بدتر ہوں گے کہ جو عراق میں یا لیبیا میں ہوئے تھے. ایوری بڈی نوز دیٹ. یا شام میں جو کچھ ہو رہا، یہ سب کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور آپ ہی کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے لوگ نہیں چاہتے، مشرق وسطیٰ کے ممالک نہیں چاہتے، GCC ممالک نہیں چاہتے ہیں، کوئی نہیں چاہتا کہ آپ وہاں پر کریں. لیکن اس کے باوجود آپ کو بھی اور مجھے بھی پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. ہمیں بھی پتا ہے کہ ایک جنگ ہونے والی ہے، ایک کانفلکٹ ہونے والا ہے، یا اس ویکینڈ پہ یا اگلے ویکینڈ پہ. کیوں؟ کیونکہ اسرائیل چاہتا ہے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ٹرمپ کے لیے ایران میں جنگ کرنا سیاسی خودکشی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایران میں حکومت کی تبدیلی کا جو تعاقب کرنا یا رژیم چینج کرنا، یہ جغرافیائی سیاسی خودکشی ہے، جیو پولیٹیکل سوسائڈ ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ بالکل پاگل پن ہے اور ایک خوفناک خیال ہے، اور میں آپ سے متفق ہوں. جہاں تک اس کے امتحان کا تعلق ہے کہ یہ ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو سوچیں کہ کیا زیادہ امتحان ہونا چاہیے جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب پاگل پن ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اسرائیل یہاں تک آگے آیا ہے، ادھر تک پہنچا ہے، تو یہ ایسے نہیں آیا. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں سارا سمجھایا تھا کہ اس نے ایک پورا نیکسس ہے جس کو کہ تباہ کیا ہے. حماس کو شکست دی ہے، حزب اللہ کو شکست دی ہے، بشار الاسد کو شکست دی ہے. انہوں نے انقلابی گارڈ جو ہے یہ IRGC، اس کو شام میں ہٹا دیا ہے. انہوں نے امریکہ کو ایران کے جوہری پروگرام پر بمباری کرنے پر مجبور کر دیا ہے. ایران نے اپنے بہت سے بیلسٹک میزائلز استعمال کیے ہیں، مطلب ان کی وہ بھی ڈپلیٹ ہوئی ہے. اس کے بعد 1 ماہ قبل ایک عوامی بغاوت ہوئی ہے، ایک وہاں پر احتجاج ہوا ہے. جتنی اس وقت ایران کی معیشت کمزور ہے اتنی ان کی کبھی تاریخ میں نہیں ہوئی. پھر آپ نے ان کے اوپر ثانوی پابندیاں بھی لگا دی ہیں. اس کے اوپر ترا یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس اس وقت وائٹ ہاؤس میں ایک ایسا صدر موجود ہے جو ان کی جیب میں ہے. وہ کہتے ہیں بولو بیٹا باہر دینا ہے، وہ کہتا ہے جی دینا ہے. وہ کہتے ہیں باہر بولو بیٹا رات ہے، تو وہ کہتا ہے رات ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ تو امریکہ چلا ہی نہیں رہا اس وقت، تو امریکہ چلا ہی نتنیاہو رہا ہے، اسرائیل چلا رہا ہے. اور اس وقت اسرائیل کے پاس صرف صدر ہی نہیں ہے، ان کے پاس کانگریس میں ایک سازگار پارٹی بھی ہے جو ان کی جیب میں ہے، ریپبلکنز. اور اسرائیل گزشتہ نہ جانے کتنے سال سے محنت کر کے یہ یہاں تک پہنچا ہے. 25-26 سال انہوں نے انتظار کیا ہے، کس طریقے سے آرکسٹریٹ کیا ہے، اور آج سارے کے سارے سٹارز ان کے لیے الائنڈ ہیں. انہوں نے کافی سیاسی سرمایہ خرچ کیا ہے بھائی. انہوں نے دنیا کی محبت اور حمایت کھوئی ہے. اب لوگ کسی زمانے میں اینٹی سیمیٹک کے اوپر بات کرتے تھے، اب تو لوگ کھلے عام ان کو برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ تم نے جینوسائیڈ کی ہے، نسل کشی کی ہے. اور ہر کوئی ان سے جینوائنلی نفرت کر رہا ہے. اور یہ سب کچھ انہوں نے کس لیے کیا تھا؟
غزہ تو انہوں نے لے لیا, ویسٹ بینک بھی ان کی جیب میں ہے, لبنان ان کی جیب میں ہے, جارڈن ان کی جیب میں ہے, سیریا ان کی جیب میں ہے. یہ سب کچھ انہوں نے اس لیے کیا تھا کیونکہ ان کو ایران چاہیے تھا. کس لیے؟ کیونکہ انہوں نے گریٹر اسرائیل کا فیز 1 کمپلیٹ کرنا ہے, اور گریٹر اسرائیل کا فیز 1 جو ہے وہ صرف اور صرف تب کمپلیٹ ہوتا ہے اگر وہ ایران کو حاصل کرتے ہیں. پورے کا پورا پراکسی نیٹ ورک, اس کو منظم طریقے سے پیچھے ہٹانا, ایران کے اسٹریٹجک ہتھیاروں, اس کے میزائلوں, اس کے جوہری ہتھیاروں کو تباہ کرنا, اور پھر آخر میں جو ان کے لیے یہ ہے کہ جی ہم سر کاٹتے ہیں. اور ایک بار پھر جب آپ کے پاس ایران میں ایک سازگار حکومت ہو جائے تو پھر تو اسرائیل کو مشرق وسطیٰ پر بالادستی حاصل ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ واحد جوہری طاقت ہے وہاں کا. انہیں امریکہ کی طرف سے ایک معیاری فوجی برتری کی ضمانت دی گئی ہے, اور وہاں کے تمام ممالک جو ہیں وہ امریکہ کی خود مختاری کے تحت ہوں گے. ذرا سوچ لیجئے, ترکی پہلے ہی ایک نیٹو ملک ہے, مصر ایک امریکہ کا اتحادی ہے, معاہدہ ہے ان کے ساتھ ہوا ہوا, اردن کا بھی ہوا ہوا ہے, لبنان امریکہ کے زیر اثر ہے, شام امریکہ کے ساتھ کام کر رہا ہے, عراق امریکہ کی کٹ پتلی ہے, سعودی عرب وہ ویسے ہی امریکہ پر منحصر ہے, امارات جو ہے وہ تو اسرائیل کا اتحادی ہے, قطر وہ بہت تیزی سے ویسے بھی امریکہ کی طرف اتنی زیادہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی بھی ہے. تو ایران سے بس چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے تو پھر باقی بچا گیا. پاکستان بھی امریکہ کا اتحادی ہے. آپ نے دیکھ لیا, کل بھی انہوں نے بولا کہ صدر صاحب, وزیر اعظم صاحب کو انہیں بڑا خوش کہا, فیلڈ مارشل صاحب کی بڑی تعریف کی, تو ہم بھی ان کے تو دوست ہیں. اب صرف اور صرف لگتا ہے ایسا ہے کہ ایران جو ہے وہ واحد ایسا ملک ہے جس کو کہ انہیں ہٹانا ہے, اور اگر ہٹا لیتے ہیں تو اسرائیل جو ہے اس کو مشرق وسطیٰ پر اپنا جو راج ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے. وہ جو گریٹر اسرائیل ہے وہ اس کو وہاں پر ایک بالادستی حاصل ہو جاتی ہے, اور اس کا خواب شرمندہ تعبیر ہو جاتا ہے. اب مجھے بتائیے کہ کیا یہ واقعی اتنا پاگل پن لگتا ہے, کیا اتنا کریزی لگتا ہے کہ امریکی حکومت جو ہے وہ تبدیلی کے لیے, جو حکومت کی تبدیلی ہے یا یہ جو ریجیم چینج آپریشن ہے, اس کے لیے ایران کے ساتھ جنگ کرے؟ یا یہ زیادہ حماقت ہے کہ اسرائیل اپنے عظیم یہ جو اس کا ریوارڈ ہے اس سے کم پر مان جائے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا, وہ کم پر نہیں رکے گا. وہ ایران کے ساتھ کسی قسم کا اگر آپ اس موقع پر معاہدہ کر لیتے ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں, تو چلیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ وہ بالکل کہتے ہیں جی ٹھیک ہے, وہ سب کے ساتھ ضم ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں جی ٹھیک ہے, سرمایہ کاری آنا شروع ہو جاتی ہے, نیوکلیئر وہ کہتے ہیں جی ہم چھوڑ دیتے ہیں, معیشت دوبارہ سے ٹھیک کر لیتے ہیں, لوگ اب ناراض نہیں ہیں, وہ اپنے میزائل دوبارہ سے بنانے شروع کر دیتے ہیں. اور پھر مجھے بتائیے کیا اسرائیل یہ الاؤ کرنے دے گا؟ پھر تو اس کا مطلب وہیں رہیں گے, وہ تو کہیں نہیں جا رہے. اور اسرائیل ابھی تک ہارا تو ہے نہیں, اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ وہ فی الحال ہارے گا. اس کی ہارنے کا وقت ہے, لیکن اس کے آنے سے پہلے کچھ ہستیاں ہیں جن نے آنا ہے. حضرت امام مہدی ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے, اس نے اس کے بعد ہارنا ہے. جب اس کا دجال آ جائے گا تو اس کے بعد فی الحال اس کا جیتنے کا وقت ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ بھی جیت جائے گا. تو پہلی بات تو یہ آ گئی. دوسری چیز یہ ہے جناب کہ اگر یہ ہم حملہ کر دیتے ہیں تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو اس کے مشرق وسطیٰ میں سارے کے سارے اتحادی ہیں امریکہ میں, وہ اس کا ساتھ نہیں دیتے. اب وہ جب اس کا ساتھ نہیں دیتے, جس طرح سعودی عربیہ ہے, قطر ہے, باقی لوگ ہیں, اور کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی زمین سے فوجی کارروائی کی جائے ایران کے اوپر, تو جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو اپنی دوسری حکمت عملی کو فعال کرنا ہوگا. اور اسی وجہ سے جو دوسرا بحری بیڑا ہے وہ علاقے میں لایا جا رہا ہے, میڈیٹرینین میں دیکھا جا رہا ہے. امریکہ کے پاس اگر دیکھا جائے تو مشرق وسطیٰ میں کتنے اڈے ہیں, امریکہ کا اثر و رسوخ کتنا ہے, یہ بھی آپ کو بتاتا جاؤں کہ 30 سے 40 فوجی تنصیبات ہیں جو کہ پھیلی ہوئی ہیں پورے کے پورے مشرق وسطیٰ میں. 30,000 سے 40,000 فوجی تعینات ہیں. اس میں قطر میں العدید ایئر بیس ہے, بحرین میں ایک بحری امدادی سرگرمی ہے, وہ ہے بحری اڈا ہے ان کا ایک وہاں پر چھوٹا سا. متحدہ عرب امارات میں الزفرہ ہے جیسی بڑا مرکز شامل ہے. ایران پر حملے کے لیے اس وسیع مقامی نیٹ ورک تک رسائی میرا نہیں خیال کہ ان کو دی جائے گی. ایک لاجسٹک بہت بڑا ان کے لیے نائٹ میئر ہوگا جب یہ ان کے پاس چیزیں نہیں ہوں گی. اب اس حکمت عملی کا جو بنیادی حصہ ہے جناب وہ یہ ہے کہ جو لاجسٹکس ہیں اس کو وہ یہ چینج کرنے لگے ہیں. اور جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے اپنے بہت سے KC-135 ٹینکر جو ہیں, جو آئل ریفیولرز ہیں, جو ہوا کے اندر
جہازوں کو ریفیول کرتے ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پورے کے پورے آپریشن کی جان ہے، اور ان کو قبرص میں، یونان میں، بلغاریہ جیسے جو یورپی اڈے ہیں وہاں پر ان کو آلریڈی جمع کیا جا رہا ہے۔ اچھا جناب، میں آپ کو بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہونے والا کہ کہانی اس کے بعد رک جائے گی۔ میں نے آپ کو بار بار ایک بات کہی تھی کہ یہ فیز 1 گریٹر اسرائیل کا ختم ہو رہا ہے، اور اس کے بعد فیز 2 جو ہے وہ شروع ہوگا۔ پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ گریٹر اسرائیل میں کیا کیا ہے۔ اس ویژن کو واضح کرنے والا ایک نقشہ ہے جو میں آپ کو اسکرین پہ ساتھ ساتھ دکھا بھی رہا ہوں۔ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر مغربی کنارہ، غزہ، یہ تو شامل ہیں ہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو بنیادی علاقے ہیں اس میں آپ کا اردن ہے، پورے کا پورا ملک اس میں اسی نقشے میں شامل ہو جاتا ہے۔ لبنان، اس کے بڑے حصے یا پورا ملک اس میں شامل ہے۔ شام کے بڑے حصے بشمول دمشق کے، مصر، اس کا جزیرہ نما سینائی جو ہے وہ بیچ میں آتا ہے۔ عراق اور سعودی عرب ان ممالک کے اکثر حصے جو ہیں وہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ اسرائیل کا حصہ ہیں، گریٹر اسرائیل کا حصہ ہیں۔ وہ کبھی نیل سے فرات تک پھیلا ہوا بھی کہا جاتا تھا، اور وہ ایک بائبل کا حوالہ دیتے ہیں کہ جناب اس میں یہ سارے کا سارا ہمیں، کیونکہ یہ پرومسڈ لینڈ تھی اور یہاں پر ہم لوگ موجود تھے، تو ہم اس کو واپس دیں گے کیونکہ یہی ہمارا وطن تھا اور ہم یہاں پر رہتے تھے۔ تو یہ ایک گریٹر اسرائیل کا ویژن ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے اس کو حاصل کرنا ہے، اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اچھا حضور، بات یہ ہے کہ ایک سابق اسرائیلی وزیر اعظم ہیں نفتالی بینٹ، انہوں نے خبردار کیا ہے کہ شام اور اسرائیل کے آس پاس کے علاقے میں بڑھتا ہوا ترک اثر و رسوخ اسٹریٹجک توازن کو نئی شکل دے رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ترکی جو ہے وہ نیا ایران ہے، اور اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ اب ترکی ہے۔ اگر آپ یاد کریں تو میں نے اپنی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ بہت جلد ایسا ہوگا، جب یہ ایران کو ختم کر لیں گے تو اس کے بعد ان کا اگلا ہدف ترکی اور سعودی عرب اور پاکستان ہوں گے۔ اور آپ یہ سن لیں اس کا بیان کیا ہے کہ اس نے کہا کہ ایران اب نیا ایران ترکی ہوگا۔ Turkey and Qatar have gained influence in Syria, and from here I warn, Turkey is the new Iran. اور ترکی اور قطر نے شام میں اثر و رسوخ حاصل کیا ہے، اور پورے خطے میں ہر جگہ وہ اثر و رسوخ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہاں سے وہ کہتے ہیں کہ جی میں خبردار کرتا ہوں کہ ترکی نیا ایران ہے۔ اور جو ایردوان ہے وہ بہت ہی ہوشیار آدمی ہے، خطرناک آدمی ہے، اور وہ اسرائیل کو گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہم جو ہے وہ دوبارہ آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھ سکتے کہ ایک نیا ہمارے اوپر ایران مسلط ہو جائے۔ اور جبکہ کچھ سینئر اسرائیلی جو ہیں وہ قطر کے پے رول پر بھی وہ کہتے ہیں جی کہ تھے، ہمارے اپنے بندے بھی انہیں خریدے ہوئے تھے، اور قطر اور ترکی اسلامی اخوان المسلمین جو ہیں ان کے افرید کو پروان چڑھا رہے ہیں، جو بڑھ رہا ہے، اور بالآخر ایران کے بنائے ہوئے افرید کی طرح یہ بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور ترکی اور قطر نہ صرف شام میں بلکہ غزہ میں بھی جو سامنے کے دروازے سے اور ہر جگہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اثر و رسوخ حاصل کر رہے ہیں، اور ایک نیا گلا گھونٹنے والا حلقہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اسٹرینگل کریں اور ہمیں مار دیں۔ اور ترکی سعودی عرب کو ہمارے خلاف کرنے اور جوہری پاکستان کے ساتھ ایک مخالف سنی محور قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا۔ یہ دیکھ لیں آپ کہ اس نے تینوں ممالک کے نام لے لیے، بلکہ ساتھ بیچ میں قطر کو بھی کھینچ دیا ہے نفتالی بینٹ، ان کے پرانے وزیر اعظم نے۔ اور یہ بات انہوں نے کہہ دی ہے جناب کہ یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے یہ ایک نیا اتحاد بیچ میں وہ کہتا ہے کام کر رہا ہے، جس کو کہ لیڈ کر رہا ہے ترکی، اور باقی کے جو لوگ ہیں وہ سعودی عربیہ اور قطر اور پاکستان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جب پہلا فیز ختم ہو جائے گا تو دوسرے فیز پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ لنزے گرہم ایک سینیٹر ہیں امریکہ کے، انہوں نے حالیہ ایک انٹرویو دیا ہے جس میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب سعودی عربیہ بغیر وجہ کے یو اے ای کو، متحدہ عرب امارات کو تنگ کر رہا ہے۔ Saudi Arabia is now moving backward. They're attacking the United Arab Emirates pretty viciously for being in the Abraham Accords. اور وہ اس کو اس وجہ سے تنگ کر رہا ہے کیونکہ اس نے ابراہیم ایکارڈ سائن کیا ہوا ہے، اور وہ جو ہے وہ اسرائیل کا ساتھی۔ اور آپ کو ہم نے بارہا یہ بات بتائی ہے کہ کس طریقے سے اس وقت متحدہ عرب امارات، اور کچھ نہیں ہے، وہ ایسی سمجھ لیں کہ جیسے آپ اسرائیل بات کر رہا ہے یا متحدہ عرب امارات بات کر رہا ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ they speak the same language and وہ وہی کچھ کرتے ہیں متحدہ عرب امارات والے جو کچھ ان کو
اسرائیل کہتا ہے. تو چاہے وہ سوڈان ہو, چاہے صومالی لینڈ ہو, چاہے یمن ہو, چاہے سعودی عرب ہو, چاہے کہیں بھی ہو دنیا میں, یو اے ای صرف اور صرف اس وقت اسرائیل کے مفادات کو ان کا تحفظ کر رہا ہے. اور لنزے گرام صاحب یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ اس کو یہ بے وجہ تنگ کر رہا ہے سعودی عربیہ, اور صرف اس وجہ سے تنگ کر رہا ہے کیونکہ اس نے ابراہیم ایکارڈ سائن کیا ہوا ہے. اور جس پہ اینکر نے کہا کہ نہیں, ان کے تو اور بھی بہت سے مسائل ہیں, وہ تو یمن کی بات کرتے ہیں, سوڈان کی بات کرتے ہیں, لیبیا کی بات کرتے ہیں, اور بہت سے مسائل ان کی بات کرتے ہیں. تو کہتے ہیں نہیں وہ سب بغیر ضرورت کے ہیں, ان کو ضرورت نہیں ہے کہ یہ بات کریں, اور اس کو کرنے دیں اور اس کو مت تنگ کریں. تو آپ کو صاف دکھائی دے رہا ہے کہ جناب کہانی کس طرف کو مڑنے والی ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آخر میں تو جو ان کا سارے کا سارا ایک ایم ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں انہوں نے ایک ہی نظام لے کے آنا ہے. لیکن ابھی فی الحال گریٹر اسرائیل کا فیز 1 ایران کے اوپر حملہ کر کے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ نہیں رکیں گے, چاہے جو مرضی ہو جائے یہ نہیں رکیں گے. ایران کو حملہ کر کے پہلے ایران کو انہوں نے قبضہ کرنا ہے, اس کے بعد یہ وہاں پر کیوس کے لیے چھوڑ دیں گے, وہاں پر خانہ جنگی کے لیے چھوڑ دیں گے کہ لوگ لڑیں, ایک دوسرے سے اپنے خنس نکالیں, ماریں, جس طرح عراق میں کیا, جس طرح شام میں کیا, جس طرح لیبیا میں کیا, افغانستان میں کیا پہلے, یہ اسی طرح کریں گے. اور وہاں پر ایک بہت لوگوں کا نقصان ہوگا. اور اس کے بعد جب یہ نکل آئیں گے وہاں سے, انہوں نے کچھ بھی نہیں کہنا, ان کو ہٹا دیں گے, گریٹر اسرائیل پورے کا پورا بنا کے اپنا, پھر نیکسٹ فیز میں ترکی ہے, پاکستان ہے, اور سعودی عربیہ ہے, اور قطر ہے, ان کی طرف آئیں گے. اور میری اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ایران ہو یا سعودی عربیہ ہو, ترکی ہو, پاکستان ہو, مصر ہو, قطر ہو, کویت ہو, جو بھی ملک ہو, ہمیں توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہمت عطا فرمائے کہ ہم ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے کامنٹس پہ ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.